مسیح یسوع کے قدوس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس سے پہلے کہ کلام کا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ بات چیت کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کے عقائد کو، کسی کے مسلک کو ہٹ کرنا نہیں ہے۔ میرا یہاں پر صرف مقصد اپنے مسیحا کے جو ماننے والے لوگ ہیں، مسیحی ایماندار لوگ ہیں، ان کو یاد دہانی کے طور پر کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا اور کیا یاد دلاتا ہے، میں صرف اس فرض کو نبھانے کے لیے آج پھر یہاں پر موجود ہوں۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے چند آیات۔ اس طرح سے لکھا ہے، اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں، شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، تو تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ 31ویں آیت بھی میں اس کے ساتھ ہی پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خداوند کی برکت کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہم آج سیکھ رہے ہیں یا جس پر غور کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہاں شروع میں ہی یہ بات کی گئی ہے کہ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، یعنی جب ہولی کمیونن ہوتی ہے، عشاء ربانی ہوتی ہے، اس میں جب ہم دعا کرتے ہیں ان ایلیمنٹس پر، یعنی بریڈ اور وائن پر، تو وہاں پر یسوع اس میں شامل ہو جاتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ شراکت ہوتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیا وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ جو بھی سیکریفیشل میل ہوتا ہے، جو بھی ہم یوخرست گزران رہے ہوتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی گزران رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی قربانی گزرانتے ہیں، تو اس میں ہماری مسیح کے ساتھ شراکت ہوتی۔ اسی طرح سے کوئی بھی جو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مسلک یا اپنے عقیدے کے مطابق قربانی گزرانتا ہے، اس کی شراکت ہوتی، سیکریفیشل کمیونین ہوتی ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے واضح طور پہ یہ بات ہے، جب ہم کیٹیکزم کی کلاسز کرتے ہیں، اس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ بریڈ اور وائن جو ہوتی ہے، یہ سمپلی بریڈ اور وائن نہیں ہوتی۔ جب ہم اس پر بلیسنگ چاہتے ہیں تو یسوع اس میں شامل ہو جاتا ہے، ہماری اس کے ساتھ کمیونین ہو جاتی ہے، ہماری اس کے ساتھ شراکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس کا اتنا تقدس کرتے ہیں۔ مسیحی لوگ جانتے ہیں کہ ہم کتنی تعظیم
کے ساتھ خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں ہیں؟ یعنی ہم جب اس خداوند کی میز پر شامل ہوتے ہیں، خداوند کی میز ہوتی ہے، خداوند کی ضیافت ہوتی ہے، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو جو بھی قربانی جس عقیدے سے گزرانتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آج جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے، ہم جو مسیحی ہیں، مسیحی ہم جو شاعر بانی اس میں شامل ہوتے ہیں تو مسیح کی شراکت میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر ہم دوسری اقوام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جو اپنے عقیدے کے مطابق قربانی گزرانتی ہیں تو پھر ہم ایک طرح سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہو سکتا ہے اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہ کہ ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ شیاطین کے لیے تو قربانی نہیں کرتے، وہ تو سنت ابراہیمی ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شیاطین کے لیے قربانی نہیں کرتے، اور جس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے اس وقت پولس رسول کا اشارہ غیر اقوام کی طرف تھا، اور وہ یقیناً اپنے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسیحیت میں تو یسوع کے ساتھ ہماری کمیونن ہوتی، ہماری شراکت ہوتی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں جو دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانی جاتی تھیں ان کے ساتھ شراکت ہوتی تھی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نبوکدنضر کے دور کی، جب مقدس دانیل اور اس کے جو ساتھی صدرک میشک اور عبدالنجو تھے، جن کو وہاں پر وہ بابل میں قید ہیں اور انہیں شاہی خوراک دی جانا تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے معذور رکھا جائے۔ کیوں مقدس دانیل نے اس سے انکار کیا؟ مقدس دانیل کو پتہ تھا کہ یہ خوراک جو نبوکدنضر کی شاہی خوراک ہے یہ پہلے ان کے دیوتاؤں کو آفر کی جاتی ہے، ان کی بلیسنگ اس پہ مانگی جاتی ہے، اس کی بلیسنگ اس میں شامل ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ ہم وہ شاہی خوراک جس پر دیوتاؤں کی بلیسنگ ہے اس سے ہماری پرورش ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ اس سے ہمیں معذور رکھا جائے اور ہمیں سادہ جو ساگ پات ہے وہ دیا جائے۔ نتیجتاً آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ دوسرے جو جوان وہاں پر رکھے گئے تھے، ان چاروں کی صحت اور ان چاروں کے چہرے پہ جو نور تھا وہ الگ ہی قسم کا تھا، کیونکہ سادہ ساگ پات کھایا لیکن اپنے آپ کو اس خوراک سے ناپاک انہوں نے نہیں کیا۔ اور غیر قومیں اس طرح سے کرتی تھیں۔ اب جب ہم اپنے ان دوستوں کی بات کرتے ہیں، بے شک میل ملاقات ہمارا سب ہوتا ہے اور سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں عقائد کا فرق ہے تو وہاں پر ہمیں بھی ضرور آگاہ رہنا چاہیے۔ عقائد کا فرق یہ ہے، بے شک یہ سنت ابراہیمی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی بحث میں کسی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن وہاں پر بھی ہمارا تصور فرق ہے، ان کا تصور ٹوٹلی فرق ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، بائبل مقدس جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مقدس اسحاق کی قربانی مقدس ابراہیم نے دی تھی، اور وہیں پر برہ مہیا کیا گیا، اور یہاں ہمارے یہ دوست مقدس ابراہیم کی جو اس قربانی کو مانتے ہیں وہ اسماعیل کی قربانی کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے جو عقیدہ ہے وہ اس پر میں آپ کا دھیان لگانا چاہ رہا ہوں۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہے کسی قربانی ہوئی تھی اور ہمیں فضول میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری جب وقت ہوگا اور انسان کو جنت میں جانا ہوگا تو جب جنت میں داخلہ ہوگا تو راستے میں پل صراط ہے جو دوزخ کے اوپر بنایا گیا ہے، اور پل صراط کیسا پل ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی نوک سے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ وہاں سے انسان گزر نہیں پائے گا۔ نیک لوگ تو گزر جائیں گے، دوسرے لوگ کٹ کٹ کے گریں گے،
اور وہاں لکھا ہے کہ جو جانور آپ نے قربان کیا ہوگا وہ آپ کو وہاں سے گزارے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جانور جو قربانی کا جانور بے شک خدا کی راہ میں آپ نے گزرانا ہے، وہ آپ کا نجات دہندہ بن کے آپ کو جنت میں داخل کروائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہی بالکل ٹوٹلی مختلف ہے۔ ہمارے مسیحا نے ہی قربانی دے دی۔ یہاں پہ ہم عبرانیوں کے خط میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 9واں باب، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہمارے لیے تو ابدی خلاصی ہو چکی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر پھر واضح کرتا چلوں کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے ہمارے لوگ اگر شامل ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، بالکل نہیں۔ میں صرف اپنے لوگوں کو، اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو ان کے لیے، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے تو ساتھ لے کر چل رہا ہوں کہ ہماری قربانی ہو چکی، مسیح نے وہ ابدی خلاصی ہمارے لیے کروا دی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر بار بار اس بات کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے گا کہ ہم یہ سوچ کے شامل نہیں ہوتے ہیں، وہ جو بات ہے وہ میں نے بتا دی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے قربانیوں کے متعلق؟ عبرانیوں کے خط میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، 10ویں باب کی پہلی آیت سے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، یعنی ختم نہ ہوتی اگر وہ انسان کو کامل کر سکتی۔ تو ہمارے لیے کامل قربانی ہمارے مسیحا نے گزران دی، ایک ہی دفعہ وہ پاک مکان میں داخل ہو گیا، اور ہمیں اس ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اور اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے پہلے کرنتھیوں کے خط میں اس کے 8ویں باب کی 8ویں آیت سے لکھا، کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے۔ اگر کوئی ہمارے کھانے پینے سے ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر ہمیں اس کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ہم اور بھی سیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کرنتھیوں کا جو حوالہ میں نے پڑھا ہے پہلے خط میں 10ویں باب کی 25ویں آیت سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے، جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ ہم بالکل قطع تعلق نہیں ہو سکتے جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں میل ملاپ رکھنا ہے، لیکن دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ کلام واضح طور پہ منع کر رہا ہے۔ اگر دینی امتیاز سے کوئی جتاتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو ہمارے لیے وہ کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری قربانی ہمارے مسیحا نے دے دی، ہمارا کفارہ ہو چکا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جو دوسرے عقائد ہیں ان میں آلودہ نہ کریں۔ بے شک شیاطین کے لیے قربانی نہیں ہے، بے شک بتوں کے لیے قربانی نہیں ہے، لیکن عقیدہ فرق ہے۔ عقیدہ جب فرق ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا نجات دہندہ ایک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان کے نیچے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو ایک جانور کی قربانی ہمارے لیے ویسے بھی موقوف ہو چکی ہے، تو اگر کوئی جتاتا ہے تو یہ ہمارے لیے کھانا مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے،
اور ہمیں اسے گریز کرنا چاہیے۔ یہی آج میرا بات چیت کرنے کا مقصد تھا کہ ہم جو مسیحی ہیں اپنے مسیحی تشخص کو اور مسیح کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایسی ضیافتوں سے ہم علیحدہ رکھیں تاکہ مسیح کے جلال میں ہم شامل ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔